جمعیت علماء حدیث کے بھی سربراہ ہیں اور مسلم کرسچن فیڈریشن جو ہے اس کے بھی سربراہ ہیں جناب قاضی عبدالکریم فموج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، ہز ایکسیلنسی برائن ڈی ہنٹ صاحب، میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک وقت میں ایک ہی سپیکر ہوتا ہے۔ خاص کر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک وقت میں ایک سپیکر ہوتا ہے، اور جب وہ خاموش سپیکر ہو تو پھر دوسرے کو بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، ہز ایکسیلنسی برائن ڈی ہنٹ صاحب، اور آج ہمارے بڑے ہی معزز محترم مہمان اور کمانڈر آف دا فیتھفل کے آتھر محترم جناب جان ڈبلیو کائزر صاحب، جناب اشرف سونا صاحب، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، اور ہم سب کو ہر وقت متحرک رکھنے والے جناب عبد القادر شاہین صاحب، جناب بلوچستان سے خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں جمہوری وطن پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب رؤوف خان ساسولی صاحب، دیگر دوستوں، بھائیوں، بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اپنے محسن کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ کا بھی سپاس گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے ویسٹ میں وہ شخصیات، وہ دانشور، وہ مفکرین اور وہ ادارے ہمارے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں جو مسلم ورلڈ اور ویسٹ کے درمیان ایک بریجنگ کا کام کر رہے ہیں، جو رابطے کا کام کر رہے ہیں، جو نفرتوں کو دور کر رہے ہیں، جو دوریوں کو قربتوں میں بدل رہے ہیں۔ ایسے ہی افراد میں سے ایک بڑا نام ہے جان ڈبلیو کائزر کا، جنہوں نے ایک بہت بڑے مسلم لیڈر، مسلم مجاہد اور الجزائر کو فرانسیسی استعمار کے پنجہ ظلم سے نجات دلانے والے عظیم ہیرو امیر عبد القادر الجزائری پر ایک بہترین علمی تحقیقی جو کتاب ہے وہ تحریر کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دانشوروں کا آپس کا رابطہ ہے، یہ ایسٹ اور ویسٹ کے جو ہیں ان کا تعلق بڑھنا چاہیے، کیونکہ حکمرانوں سے ساری توقعات وابستہ کر کے سارے کام انہی کے ذمہ لگا دیں تو شاید وہ صورتحال جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ماحول جو ہماری آنکھوں کو لبھاتا ہے، وہ کبھی بھی متشکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے دانشور جو ہیں، مفکرین جو ہیں، وہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس سلسلہ میں جان ڈبلیو کائزر کا رول جو ہے وہ ایک بڑی ہی ہم سے خراج عقیدت کا تقاضا کرتا ہے۔ میں دو چار باتیں پہلے امیر عبد القادر الجزائری کے حوالے سے کروں گا، اور پھر انتہائی اختصار کے ساتھ جو آج کے اس سیمینار کا موضوع لکھا ہوا ہے عالمی حالات، اسلام، امن اور مذہبی رہنما، اس پہ گفتگو کروں گا۔ امیر عبد القادر الجزائری 1808 میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے، اور 1883 میں دمشق میں یہ فوت ہوئے، اور عالمی حیثیت کے شہرت یافتہ مفکر، دانشور، لیڈر ابن عربی کے مقبرے میں وہ دمشق شہر میں مدفون ہیں۔ امیر عبد القادر الجزائری کی جو ساری جد و جہد تھی وہ تھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہاں علماء کی بڑی کثرت ہے، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو جد و جہد اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہ ہو،
بلکہ اس میں اپنی نفس کی خواہشات شامل ہو جائیں، اپنا ذاتی ایجنڈا اس میں انوالو ہو جائے، اپنی ترجیحات اس کا حصہ بن جائیں، تو وہ اس کو کسی صورت ہم جہاد سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور یہی سبب ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک بڑی مشہور مثال ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ایک جنگ میں انہوں نے اپنی تلوار ایک غیر مسلم کی گردن پہ رکھی، تو عین اس لمحے جب وہ غیر مسلم زندگی اور موت کے مرحلے میں تھا، اس نے غصے سے، نفرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس پہ تھوک دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا، جو ہماری انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا ماحول ہے، کہ اس کا ناک کاٹتے، کان کاٹتے، آنکھ نکال دیتے، نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اب میری ذاتی عزت کا مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے، میری ذاتی خواہش درمیان میں آ گئی ہے، اور اس میں وہ اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ جو صرف اور صرف تھا، اس میں دوسری شریک ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس بندے کو آزاد کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج جو دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ چیز جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، اور کسی بھی مرحلے پر ان کی جد و جہد سے بنیادی انسانی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے، کسی بھی انداز سے انسانیت کا احترام پامال نہیں ہونا چاہیے، آدمیت کی تکریم مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ اس اشرف المخلوقات کا شرف جو ہے، اس کے تقدس اور حرمت کا ہر مرحلے پر اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور امیر عبد القادر الجزائری نے، اگر آج صدیوں بیتنے کے بعد لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، تو یہی سبب ہے کہ انہوں نے تعصب سے بلند ہو کر جہاں بھی ظلم نظر آیا، اس ظلم کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام کا جب وہ دمشق میں تھے، ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب درودی قبائل نے، جو دمشق کے گرد و نواح کے بہت طاقتور قبیلہ تھا، انہوں نے جب عیسائیوں نے ٹیکس دینے سے ٹرکش امپائر کو انکار کر دیا، تو انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی، ان کے گھروں کو مسمار کرنا چاہا، ان کو قتل کرنا چاہا۔ تو امیر عبد القادر الجزائری نے ان تمام کرسچن کو اپنے گھر کے احاطے میں پناہ دی۔ اب جب اس کو پناہ دی تو لوگوں نے ایک سوال اٹھایا کہ امیر عبد القادر، تو 40 سال الجزائر میں عیسائیوں کے خلاف سفر آ رہا ہے، اور اب تو عیسائیوں کو بچانے کے لیے ان کے سامنے دیوار بن گیا ہے، یہ کیا تضاد ہے؟ یہ کھلا ہوا تضاد ہے۔ امیر عبد القادر الجزائری نے جو جواب دیا، اگر آج ہمارے فریڈم فائٹر اپنے سامنے رکھیں اور اس کو مشعل راہ بنائیں، تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی حلقہ ان کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتا۔ امیر عبد القادر الجزائری نے کہا کہ میں نے الجزائر میں عیسائیوں کے خلاف جنگ نہیں لڑی، میں نے ایک غاصب قوت کے خلاف جنگ لڑی تھی جس نے میری دھرتی کی آزادی کو چھینا تھا، اور یہاں پر تم عیسائیوں کے خلاف ناحق لشکر کشی کر رہے ہو، اس لیے اگر میں ان کا دفاع کر رہا ہوں تو میں مظلوم کا دفاع کر رہا ہوں، اور وہی کام کر رہا ہوں جو میں الجزائر میں کرتا تھا، میرے عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن بات فکر اور فلسفے تک کافی نہیں ہے، ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا، ایسی صورتحال پیدا کرنی ہوگی کہ دین کے نام پر استحصال کرنے والے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کریں۔ یہ کون سا دین ہے کہ آپ ایک چوک میں جاتے ہیں، وہاں کوئی ریڑھی پہ فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی ضروریات زندگی بیچ رہا ہے، کوئی گھر سے ضروریات زندگی خریدنے کے لیے آیا ہے، اور آپ وہاں بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، اور اس وقت بھول جاتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ ناحق ایک فرد کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے،
کیا آپ سول آبادی کو اس انداز سے جو ہے وہ اس کو زندگی کی نعمت سے محروم کریں؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس اسلام کی پہلی وحی علم کے فروغ پہ مبنی ہے، اس اسلام کے نام پر آج تم سکولوں کو گرا رہے ہو، تم آج علمی دانشگاہوں کو مسمار کر رہے ہو، اپنی نسل کو تعلیم سے محروم کر رہے ہو،